نمبر 7، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت میں ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان مطلب بتانے والے کو بلا کر کہا کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پاس بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس آدمی سے اس آدمی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کریں تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے خاندان والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ کہنے لگا، پہلے تم لوگ اس کو جھوٹا کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح
راضی نامے کی ایک مدت گزر رہے ہیں، معلوم نہیں کہ اس کے وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جملے میں کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کا ٹوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان کا ہے، اور رواج یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنے قوم کے اونچے خاندان میں سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات ہے کہ اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ وہ آدمی ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو کہتا کہ وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت کا چاہنے والا ہے۔ اور میں نے یہ پوچھا کہ جو بات اس سے کہی ہے، اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتلایا کہ کمزور لوگوں
نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، اور در حقیقت ایمان کی یہی حال ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ نہیں، اور انسان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول کریم ایسے ہی ہوتے ہیں، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خط منگوائے جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حکیم بصری کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام اس آدمی پر سلام کو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ سوال دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات
کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھیں۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرمان بردار ہیں۔